بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو پیدا فرمایا اور ان کے اندر آپس میں فرق مراتب رکھا۔ چنانچہ اس دنیا کے اندر انسانوں میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات ہیں، اور ان کے درمیان بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، اور انبیاء کے بعد اس دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ ذات وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہے، اور ان میں بھی آپس میں فرق مراتب ہے، جس کو آپ حضرات کے سامنے کچھ دنوں پہلے تفصیل سے عرض کیا جا چکا ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان کس طریقے سے مراتب ہیں۔ خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر، اصحاب احد، اصحاب بیعۃ الرضوان، اور ان کی جو ترتیب ہے، اس اعتبار سے ان میں بھی فرق مراتب ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تمام صحابہ کرام سے اپنی رضا کا پروانہ دنیا کے اندر نازل فرما دیا، اور ہر ایک کی عدالت اور ہر ایک کی ثقافت دنیا کے اندر مسلم ہے، اور صحابہ کرام میں سے ہر ایک لائق اقتداء ہیں۔ اور صحابہ کے بعد پھر تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ، جن کے بارے میں قرون مشہود لہا بالخیر کی گواہی دی گئی کہ یہ بہترین اور اچھا زمانہ ہوگا، یعنی ان کے اندر خیر غالب ہوگا اور شر مغلوب ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد وہ زمانہ آتا ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پیش گوئی اور کوئی ارشاد گرامی نہیں ہے، یعنی اس امت کے عام افراد کا زمانہ۔ ان کے اندر فرق مراتب کس اعتبار سے ہے؟ فرمایا گیا کہ اس امت کے اندر علماء کا مرتبہ سب سے اوپر ہے، اور یہ مرتبہ صرف ان کی صفت علم کی بنیاد پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو قرآن و حدیث کا علم عطا فرمایا ہے، اور ان کو مخلوق کا مرجع
بیان فرمایا ہے کہ لوگ ان سے اپنے مسائل کو دریافت کریں۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جو میں نے آیت خطبے کے بعد پڑھی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ آیت اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ کے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے کہ مشرکین مکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ بھی ہماری طریقے سے بشر ہیں، یہ بھی انسان ہیں، ایک انسان کیسے نبی ہو سکتا ہے، ایک عام آدمی کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تردید کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ سے پہلے جن نبیوں کو بھیجا ہے وہ بھی مرد ہوا کرتے تھے اور ہم ان کے پاس وہی بھیجا کرتے تھے، اور اگر تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے تو تم علم والوں سے پوچھو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ذکر والوں سے پوچھ لو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے۔ ذکر والے کون لوگ ہیں؟ ابھی آیت کا شان نزول آپ حضرات کے سامنے آیا کہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پر اعتراض کرتے تھے کہ ایک بشر یہ نبی نہیں ہو سکتا، تو ان کو اس بات کی دعوت دی گئی کہ جو ذکر والے ہیں ان سے معلوم کر لو، یعنی انبیاء اہل کتاب، علماء اہل کتاب، انبیاء اہل کتاب نہیں، علماء اہل کتاب جو ہیں ان سے اس بات کے بارے میں معلومات کر لو کہ پچھلے زمانے کے اندر کون نبی بن کر آیا ہے، کیا وہ انسان کے علاوہ کوئی دوسری مخلوق تھے؟ اور ان کو ایک یہ بھی اعتراض تھا کہ یہ انسان نہیں بلکہ فرشتے ہونے چاہیے، ان کا جو کھانے پینے کا معمول ہے، بازار میں چلنے کا معمول ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر بھی ان کو اعتراض تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت کو قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا۔ یہ آیت قرآن میں دو جگہ پر آئی ہے، ایک سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 43 اور دوسرے سورہ انبیاء کے بالکل ابتدائی 6 یا 7 آیت ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وہاں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے جن نبیوں کو بھیجا ہے ان کے پاس جسم جثہ ہوا کرتے تھے اور وہ کھایا کرتے تھے جیسے عام لوگ کھاتے پیتے ہیں۔ چنانچہ یہ تمہارا اعتراض بالکل درست نہیں، یہ پہلے جو انبیاء آئے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے بشر تھے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے جیسے یہ نبی آئے ہیں، اور ہم ان کے پاس بھی وہی بھیجا کرتے تھے اور ان کے پاس بھی ہم وہی بھیج رہے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اہل ذکر کا پہلا مصداق علماء اہل کتاب ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے دوسرے مصداق کے اندر بہت سارے اقوال ہیں، لیکن ان میں جو مشترک قول اور سب سے راجح قول جس کو قرار دیا گیا ہے، جس کو روح المعانی کے اندر نقل کیا گیا ہے اور معارف القرآن کے اندر اس کا خلاصہ تحریر کیا گیا ہے کہ یہاں پر اہل ذکر سے مراد اہل حفظ ہیں، یعنی وہ لوگ جو یاد کرنے والے ہیں۔ ذکر، اہل ذکر قرآن کے اندر کہا گیا، لغت کے اعتبار سے ذکر کس کو کہتے ہیں؟ لغت کے اندر ذکر یذکر ذکرن کے معنی یاد کرنا، محفوظ کرنا، کسی چیز کو یاد کر لینا، محفوظ کر لینا۔ اور ہم جو ذکر سمجھتے ہیں یعنی تسبیحات پڑھنا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ اور دوسری ساری تسبیحات پڑھنا، اس کو ذکر اصطلاحی کہا جاتا ہے، اس کو ذکر اصطلاحی کہتے ہیں، اور لغتاً ذکر کہتے ہیں یاد کرنے کے معنی میں۔ اور تفسیر جو کی جاتی ہے وہ لغت کے اعتبار سے ہوتی ہے، اصطلاح کے اعتبار سے تفسیر نہیں چلتی ہے کہ لوگوں نے جو بعد میں اصطلاح ایجاد کر لی اس اعتبار سے تفسیر نہیں کی جاتی، بلکہ تفسیر لغت کے اعتبار سے کی جاتی ہے کہ لغت کے اندر اس کا کیا معنی ہے۔ تو لغت کے اندر اس کا معنی ہے ذکر یذکر ذکرن، یاد کرنا، محفوظ کرنا۔ تو مفسرین نے اسی کی روشنی میں فرمایا کہ یہاں پر ذکر
حفظ کے معنی میں ہے اور آگے اس کی تفصیل کے کس سے تمہیں پوچھنا ہے۔ فرمایا المطلعین علی اخبار الامم یعلموکم بذالک، کہ ان لوگوں سے پوچھو جو پچھلی امتوں کی خبروں کو جاننے والے ہیں، جو پچھلی امتوں کی خبروں کو جاننے والے ہیں ان سے سوال کرو، یعلموکم بذالک، وہ تم کو اس کی خبر دیں گے، یعنی حفظ والے ہیں ان سے اس کے بارے میں سوال کرو۔ اس کے اندر اہل علم کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اہل علم سے پوچھو جن کے پاس علم ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، علم اور عمل یہ دو چیزیں بالکل الگ الگ ہیں۔ علم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا جا سکتا ہے، اللہ کے احکام کو جان کر اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور علم اس کے بعد کی چیز ہے، پہلے علم کو حاصل کیا جائے گا، پھر علم کے مطابق اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، علم کے مطابق اس کے بعد اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ تو علم اور عمل یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، اور تقوی اور پرہیزگاری اور علم یہ دونوں چیزیں بالکل الگ الگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اہل علم کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے وہ صرف علم کی بنیاد پر کہ ان کے پاس علم ہے تو ان کے پاس رجوع کرو، ان سے سوال کرو، ان سے اپنے مسئلے کو معلوم کرو۔ عبادت گزاروں کے بارے میں نہیں کہا کہ جن کے پاس استحضار خداوندی ہو، جو متقی ہوں، جو پرہیزگار ہوں، ان سے سوال کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ جو علم والے ہیں ان سے پوچھو۔ استحضار خداوندی یہ الگ چیز ہے، علم یہ الگ چیز ہے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ جس کے پاس علم بھی ہو، اس علم کے مقتضا پر عمل کرنے والا بھی ہو، اس کے پاس استحضار خداوندی بھی ہو، یہ تو سونے پر سہاگا ہے کہ اپنے مقتضا کے اوپر عمل کرے گا تو اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کا مقام بہت بلند ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ اس علم کے تقاضے کے اوپر عمل نہیں کرتا، اس کو استحضار خداوندی نہیں ہے، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، اس سے مسائل کو نہ پوچھا جائے، یہ اس سے لازم نہیں آتا۔ یہ اس کا اپنا ذاتی عمل ہے، اگر وہ اپنے علم کے تقاضے کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے تو اللہ کے یہاں وہ خود اس کا جواب دہ ہوگا اگر وہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ لیکن ہے بہرحال وہ اہل علم، اس سے مسئلہ دریافت کیا جا سکتا ہے۔ یہ کہنا کہ اہل علم سے مراد اہل ذکر ہیں، انہیں یعنی استحضار خداوندی جو یہ مراد نہیں، بلکہ اہل علم کو جو درجہ دیا گیا ہے وہ ان کے علم کی بنیاد پر ہے۔ اگر ساتھ میں استحضار خداوندی موجود ہو تو یہ ان کے مراتب کو بلند کرنے والا ہے، ورنہ قرآن کے احادیث کے اندر واقعات موجود ہیں جہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جن کے پاس علم نہیں تھا، جن کے پاس علم تھا لیکن اس پر عمل کرنے والے نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے علم کی صفت کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے۔ مشہور واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ سخی کا اور مجاہد کا جو اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا تھا، اور عالم کا، کہ ان تین شخص کو اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا جائے گا۔ سخی کو پیش کیا جائے گا، اس کے بارے میں سوال ہوگا، اس کو اللہ تبارک و تعالی نعمتیں یاد دلائیں گے، میں نے تم کو مال و دولت دیا تھا، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے نعمت دی تھی، مال سے نوازا تھا، میں نے دین کے ہر راستے کے اندر اس کو خرچ کیا، دین کا ہر کام کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے کیا تھا کہ تجھے سخی کہا جائے، تجھے دنیا میں سخی کہا جا چکا، تجھے دنیا میں سخی کہا جا چکا، پھر اس کو اندھے منہ کھینچ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کو بلایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا میں نے تجھ کو طاقت دی، تو نے کیا کارگزاری کی؟ وہ کہے گا اللہ میں تیرے راستے کے اندر جہاد کرتا رہا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے جھوٹ ہے، تو اس لیے شہید ہوا کہ تجھے شہید کہا جائے، اور پھر اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر عالم کو بلایا جائے گا اور اس سے بھی سوال کیا جائے گا میں نے تجھے علم کی دولت سے نوازا، تو نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا میں نے خوب علم پھیلایا، خوب اس کا کام کیا۔ تو اس سے کہا جائے گا جھوٹ ہے، تو نے اس لیے کیا تھا کہ تجھے عالم کہا جائے، دنیا میں کہا جا چکا، تجھے اندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس کے علم کی صفت کی نفی نہیں کی گئی، لیکن اس کے تقاضے کے اوپر اس نے عمل نہیں کیا، تو اس تقاضے پر عمل نہ کرنے کی بنیاد پر اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود حدیث کے اندر اس کو علم کے لفظ سے، عالم کے لفظ سے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو علم ایک الگ چیز ہے، استحضار خداوندی، تقوی، پرہیزگاری یہ الگ چیز ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ ایک مسئلہ ذکر کیا تھا امامت کے بارے میں، کہ اگر مسجد کے اندر جماعت سے نماز پڑھنی اور امامت کا مسئلہ ہو تو امامت کا مستحق کون شخص ہے، کون شخص لوگوں کو امامت کرائے گا؟ یہ بہت مشہور مسئلہ ہے، حناف کی
یعنی فقہ کی تمام کتابوں کے اندر یہ مسئلہ مذکور ہے، شرح وقایہ کے اندر، ہدایہ کے اندر، اسی طریقے سے قدوری کے اندر، نور العزا کے اندر، چھوٹی سے لے کر بڑی کتابوں تک ہر جگہ یہ مسئلہ مذکور ہے۔ اس کے اندر ذکر کیا گیا کہ امامت کا سب سے پہلا مستحق وہ شخص ہوگا العالم بالسنہ، جو سنت کا جاننے والا ہو، یعنی نماز کے مسائل کو پورے طریقے سے جاننے والا ہو، وہ امامت کا سب سے زیادہ مستحق ہے، اس کو مسجد کے اندر امام بنایا جائے۔ پھر دوسرے نمبر پر امامت کا مستحق کون ہوگا؟ فرمایا الاقرا، جو قرآن پڑھنے والا ہو یا اچھا قرآن پڑھنے والا ہو، وہ امامت کا زیادہ مستحق ہوگا۔ یعنی علم کے اندر، نماز کے مسائل جاننے کے اندر اگر چند آدمی بالکل برابر ہوں تو دوسرے نمبر پر وجہ ترجیح کیا ہوگی؟ کس بنیاد پر سبقت دی جائے گی؟ اقرا، قرآن کا اچھا پڑھنے والا یا قرآن کا زیادہ پڑھنے والا، اس کو جو ہے امام بنایا جائے گا۔ اور اگر ان دونوں صفات کے اندر بالکل برابر ہو، عالم بالسنہ بھی ہو، اقرا بھی ہو، تو فرمایا ثم الاورع، کہ جو زیادہ پرہیزگار ہوگا اس کو عالم بنایا جائے گا، جو زیادہ پرہیزگار ہوگا اس کو عالم بنایا جائے، اس کو امام بنایا جائے گا۔ تو علم کی صفت کو الگ ذکر کیا، اور اورع یعنی پرہیزگاری اور تقوی کو، استحضار خداوندی کو یہ بعد میں الگ سے ذکر کیا گیا۔ اس سے معلوم ہے کہ دونوں الگ الگ چیزیں، علم کی صفت الگ ہے، استحضار خداوندی کی صفت الگ ہے۔ یہ اگر دونوں کو ملا دیا جائے تو پھر تو بہت بڑا مقام ہے، لیکن اگر الگ الگ ہوں تو کسی صفت کی نفی نہیں کی جا سکتی۔ یہ نہیں کہا جائے کہ جس کے پاس استحضار خداوندی نہیں ہے اس سے مسئلہ نہ دریافت کیا جائے، یہ درست نہیں ہے۔ اگر استحضار خداوندی نہیں ہے، وہ اپنے علم کے تقاضے پر عمل نہیں کرتا، تو وہ بہرحال عالم ہے، اگرچہ اس کا اپنا ذاتی معاملہ، اس کا جواب دہ وہ خود ہوگا، لیکن وہ عالم کے دائرے سے نہیں نکلے گا۔ ایک بات تو عرض کرنی تھی اس آیت کی تفسیر۔ دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے، مختصر وقت کے اندر اس کو ذکر کر دوں۔ یہ صدائے بازگشت کانوں کے اندر پڑ رہی ہے مختلف طرف سے کہ اس دعوت کے کام کے سلسلے میں دارالعلوم کا جو موقف دارالعلوم کی طرف سے پیش کیا گیا ہے، اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ دارالعلوم نے اس تبلیغ کے کام کی مخالفت کی ہے کہ یہ کام کرنا غلط ہے۔ یہ تعبیر کانوں کے اندر پڑ رہی ہے۔ اب یہ دانستگی کے اندر ہے کہ نہ دانستگی کے اندر ہے یہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن کانوں کے اندر یہ بات پڑ رہی ہے، اور ایک دو شخص کی زبان سے میں نے براہ راست یہ جملہ سنا ہے کہ دارالعلوم اس کام کی مخالفت کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، دارالعلوم دیوبند کیا ہے؟ آپ حضرات نے گزشتہ جمعہ اس کو سنا ہے کہ اس ملک کے اندر اس دین اسلام کی بقا کے لیے جو کارنامہ دارالعلوم دیوبند نے کیا ہے، جو انجام دیا ہے مسلمانوں کے لیے، اس کو چند منٹ کے اندر بیان کرنا اور چند سطور کے اندر اس کے احاطہ تحریر کے اندر لانا یہ ناممکن ہے۔ دارالعلوم کی ایک لمبی قربانی ہے اس ملک کے اندر اسلام کو اور ایمان والوں کو بچانے کے لیے۔ پہلا بیڑا دارالعلوم دیوبند ہی سے اٹھا تھا کہ اس ملک کے اندر مسلمانوں کے ایمان کی کیسے حفاظت کی جائے گی، پہلی آواز وہیں سے اٹھی تھی۔ اس کے بعد وہ کارواں اس دن سے جو چلا 1866 سے آج تک وہ مستقل چل رہا ہے۔ اور جب اس ملک کے اندر 1926 کے اندر حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس دعوت کی محنت کو شروع کیا کہ امت کے مسلمانوں کے عموم کے اندر دین کی فضا کیسے عام ہو جائے، عامی طبقہ ایمان پر کیسے کھڑا ہونے والا بن جائے، اس کا تعلق مسجد سے کیسے قائم ہو جائے، مسجد سے کیسے اس کا تعلق جڑ جائے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب دامت برکاتہم نے اس کام کو، نور اللہ مرقدہ نے اس کام کو شروع کیا تھا۔ پوری دنیا کے اندر علماء کرام کا ایک بہت بڑا طبقہ تھا جس نے اس کام کی مخالفت کی تھی کہ یہ کام جدید طریقے پر شروع کیا جا رہا ہے، یہ کام بدعت ہے۔ زبردست مخالفت کی گئی تھی پوری دنیا سے، علماء عرب سے اور مختلف جگہ سے اس کی مخالفت کی گئی تھی۔ یہی دارالعلوم دیوبند تھا جس نے ہر اعتراض کا مکمل اور مدلل اور محقق جواب دیا تھا اور دنیا والوں کو خاموش کرایا تھا۔ بلکہ کچھ اس کے اندر اس زمانے کے اندر بھی کمیاں تھیں، لیکن اس کے نفع کو دیکھتے ہوئے، اس سے صرف نظر کرتے ہوئے اس کام کی نہ صرف اجازت دی بلکہ ہر موقع پر اس کی تائید کی، اور گاہے بگاہے اس کام کے اوپر جو اعتراضات ہوئے، غیروں کی طرف سے اشکالات کیے،
دارالعلوم دیوبند ہی نے ہمیشہ اس کا دفاع کیا ہے، ہر موقع پر وہی اس کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑی ہوئی، سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہوئی ہے۔ تو ہر زمانے میں دارالعلوم دیوبند نے اس کام کی ہمیشہ معاونت کی ہے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اقوال کے ذریعے، بلکہ اپنے اعمال کے ذریعے۔ وہاں پر جماعت کے کام کے ذریعے اس کی مکمل تائید کی ہے، وہاں کے اکابرین نے اجتماعات کے اندر جا کر بیانات کیے ہیں، اور آج کے زمانے کے اندر بھی دارالعلوم دیوبند جماعت تبلیغ کا، اس کار تبلیغ کا بالکل مخالف نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے پمفلٹ کے اندر آپ حضرات اس کے جو وضاحتی بیانات یا مختلف تحریریں جو آئی ہیں اس کے اندر واضح طور پر پڑھ سکتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند نے کبھی اس کام کی مخالفت نہیں کی، نہ کل اس کام کے مخالف تھا، نہ آج اس کام کے مخالف ہے، بلکہ اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے، اس کے الفاظ کچھ فرق ہو سکتے ہیں، کہ دارالعلوم دیوبند نے ہمیشہ اس کام کی خیر خواہی کی ہے اور آج بھی اس کے بارے میں اچھی تعارض رکھتا ہے۔ الفاظ کا فیر ہو سکتا ہے، لیکن دارالعلوم دیوبند ہمیشہ سے اس کام کے ساتھ رہا ہے، آج بھی ہیں۔ دارالعلوم کا موقف کیا ہے؟ کچھ باتیں اس جماعت کے سلسلے سے، ایک اختلاف ہے امارت اور شورا کا، کہ کام امارت کے اندر چلے گا یا شورا کے اندر چلے گا، شورائی نظام سے چلے گا یا امارت کے نظام سے چلے گا۔ اس کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کا موقف یہ ہے کہ یہ جماعت کا اپنا داخلی اختلاف ہے، کہ امارت سے چلے گا یا شورا سے چلے گا، اس کا دارالعلوم دیوبند کے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ان کا اپنا آپسی اختلاف ہے، اس کو وہ خود طے کریں۔ اس کے بعد کس ترتیب سے کام کیا جائے گا، کون سی کتاب پڑھی جائے گی، کتنا دن اللہ کے راستے میں لگایا جائے گا، جماعت کتنے دن کی نکلے گی، روزانہ کون کون سا کام کیا جائے گا، یہ ان کا آپسی معاملہ ہے، وہ خود آپس میں طے کریں۔ دارالعلوم دیوبند نے کیا کام کیا ہے، جو اول دن سے دارالعلوم دیوبند ہر موقع پر کرتا چلا آ رہا ہے، کہ جب بھی دنیا کے اندر کسی بھی طرف سے قرآن و حدیث کے اندر کسی طرح کی کسی تبدیلی کی کوشش کی گئی، چاہے دانستگی کے اندر چاہے نادانستگی کے اندر، دارالعلوم دیوبند نے فوراً اس کے اوپر انگلی رکھی ہے اور اس کی صحیح تشریح دنیا والوں کے سامنے پیش کی ہے۔ آج بھی دارالعلوم دیوبند نے وہی کام کیا ہے، کہ حضرت مولانا الیاس صاحب دعوت برکاتہم کی طرف سے جو کچھ باتیں، میں ساری باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، چند باتیں جس کو اس میں سے کچھ باتیں اس کے اندر لکھی بھی گئی ہیں، کہ جو باتیں علماء جمہور کے نظریے سے ہٹی ہوئی ہیں، چاہے وہ قرآن کی تفسیر کے اعتبار سے ہو، چاہے احادیث کی تشریح کے اعتبار سے ہو، یا دیگر اعتبار سے ہو، جو جمہور علماء اہل سنت و جماعت کے نظریے سے ہٹی ہوئی ہیں، اس پر دارالعلوم دیوبند نے انگلی رکھی ہے کہ ان باتوں کو اپنے بیانات سے ہٹا لیا جائے، یہ باتیں علماء اہل سنت والجماعت کے نظریے سے متصادم ہیں، اور یہ باتیں یعنی قرآن اور احادیث کی تحریف کے زمرے میں آتی، اس کو ہٹا لیا جائے۔ دارالعلوم دیوبند نے صرف اتنا ہی کہا ہے، نہ اس کا امارت سے کوئی تعلق، نہ اس کا شورا سے کوئی تعلق، نہ ان کے کام کرنے کی ترتیب سے کوئی تعلق، اور نہ ہی دارالعلوم دیوبند نے کام کی مخالفت کی ہے، بلکہ کام کی ہمیشہ سے اس نے حمایت کی ہے اور پرزور حمایت کی ہے، اور آج بھی اس کی حمایت کے اندر ہے۔ صرف یہ چند باتیں ہیں جس پر انگلی رکھی ہے کہ ان کو درست کر لیا جائے۔ دوسری بات کہ دارالعلوم دیوبند نے اپنے احاطے دارالعلوم کے اندر اس جماعت کے کام کے اوپر جو بند لگائی ہے کہ اس احاطے کے اندر کام نہیں ہوگا۔ بعض لوگ اس کو یہ بیان کر رہے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند نے دیوبند کے اندر کام کو بند کیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے صرف اپنے احاطے کے اندر، دارالعلوم کی عمارت کے اندر اس کام کے اوپر بند لگایا ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ جو عمارت اور شورا اور اس طریقے کا جو اختلاف جو آپ حضرات کے سامنے بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے، یہ اختلاف جو چل رہا ہے، اس کا اثر طلبہ کی تعلیم کے اوپر براہ راست پڑے گا، طلبہ کی تعلیم کے اوپر اس کا اثر براہ راست پڑے گا۔ اور دارالعلوم دیوبند کا پہلا مقصد تعلیم ہے، کہ وہاں پر بچوں کی صحیح تعلیم دی جائے۔ اگر اس اختلاف کے اندر پڑھیں گے تو جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے اس مقصد سے بھٹک جائیں گے، تو وہ اپنے اصل مقصد کی طرف لگے رہیں۔ اس لیے دارالعلوم دیوبند نے اس مصلحت کی بنیاد پر صرف اپنے احاطے کے اندر کام کو بند کیا ہے، اور اس کے علاوہ کہیں پر دارالعلوم دیوبند نے کام کو بند نہیں کیا ہے۔ یہ دو باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے صد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی نہیں، مولانا الیاس صاحب نے تو شروع کیا تھا، وہ ہے
یہ جو چند نظریات جن کی نشاندہی کی گئی ہے وہ حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے ہیں۔ اگر زبان سے پہلے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام نکل گیا تو اس کی تصحیح کر لیں۔